بسم اللہ الرحمن الرحیم. 9 محرم الحرام اور ہماری کل کی بھی نشست تھی مولانا کمیل مہدوی صاحب کے ساتھ. ہمیں تذکرہ کیا تھا کہ روز عاشور شہادتوں کی ترتیب یوں تھی کہ پہلے اصحاب امام حسین قربان ہوئے، تو ہم نے کچھ اصحاب کی داستان سنی تھی مولانا کمیل مہدوی صاحب سے. اس کے بعد گھرانہ امام حسین سے شہادتوں کا آغاز ہوا، جس کا آغاز جناب حضرت علی اکبر سے ہوا، اور پھر بہت سارے لوگ. تو ہم نے یہ ارادہ ظاہر کیا تھا کہ انشاءاللہ آج 9 محرم کی نشست میں امام حسین کے گھرانے کے کچھ شہیدوں کا تذکرہ ہم سنیں گے. تو انشاءاللہ آج کی اس نشست میں ایک تو امام حسین علیہ السلام کے بھائی حضرت عباس، کہ جن کا روضہ بھی امام حسین کے روضے کے بالکل سامنے ایک اور روضہ ہے حضرت عباس کا، ان کا تذکرہ. پھر امام حسین کے بھائی یعنی کہ امام حسن کے بیٹے جناب قاسم، اور امام حسین کی بہن یعنی کہ جناب زینب ام المصائب جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ، ان کے فرزند جناب اون و محمد. یہ 3 شہادت انشاءاللہ آج کی اس نشست میں یہ کس انداز سے ہوئی، کیا ہوا. یعنی کہ امام حسین کے بھائی ایک تو حضرت عباس، ایک ان کے بھائی کے بیٹے، ایک ان کی بہن کے بیٹے. اور ابھی سوچیے ذرا کہ یہ تو میں نے بہت آرام سے ایک بات بیان کر دی ہے، بڑے آرام سے میں نے کہہ دیا اور آپ نے سن لیا. یعنی آپ سوچیے کہ امام حسین پر کیا مصائب ٹوٹ رہے ہیں، کہ خود اپنی شہادت تو ایک الگ داستان ہے، پھر ان بھائی جا رہے ہیں، بھائی کے بچے جا رہے ہیں، بہن کے بچے جا رہے ہیں، ایک ایک کا لاشا اٹھا رہا ہے. تو یہ جملہ جو میں نے اتنے آرام سے کہہ دیا کہ آج ہم اس پہ بات کریں گے، یہ اٹ سیلف افسردہ ہونے کے لیے اور غم کرنے کے لیے کافی ہے کہ اس کی یہ انداز ہے گھرانے رسول پر یہ مصائب ہیں. اور امام حسین کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا قربت ہے، ابھی طارق جمیل صاحب نے بتایا ہمیں کہ رسول اللہ کتنا عزیز رکھتے تھے. نہیں بہرحال ایک بار پھر کمیل مہدی صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ وقت وعلیکم دینے کا. السلام ورحمۃ اللہ. آپ کا شکریہ، آپ نے مدعو کیا. مول صاحب میں چاہتا ہوں آج کی ہم نشست کا آغاز کریں جناب زینب کبریٰ ام المصائب. یعنی مجھے یاد پڑتا ہے کہ کہیں واقعات میں ان حوالوں سے ملتا ہے کہ جب لوگوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ اللہ کرے کہ جب امام حسین کے ساتھ یہ ہو رہا تھا یا جب حضرت علی اکبر کا کچھ ہو رہا تھا، تو یعنی جناب علی اکبر کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ اللہ کرے کہ اس کی ماں دنیا سے چلی گئی ہو اس سے پہلے. اور جب پوچھا گیا کہ اس کی ماں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، زینب نے کیا بگاڑا، تو کہا نہیں یہ اس جوان کا یہ حال ہم سے نہیں دیکھا جاتا، اس کی ماں نے کیسے دیکھا ہوگا. تو آج بھی امام حسین کے تو روضے کے ساتھ ایک مقام ہے باقاعدہ تلہ زینبیہ، جہاں کہتے ہیں کہ جہاں انہوں نے دیکھا بھائی کا گلا کٹتا ہوا. تو ایک تو وہ مصیبت ام المصائب جناب زینب کبریٰ. لیکن میں چاہتا ہوں آج کی نشریات میں جناب زینب کبریٰ نے اپنے 2 فرزند، ایک کا نام اون، ایک کا نام محمد، یہ کس انداز سے امام حسین پہ قربان ہوئے. یہ آپ بتائیے گا. مجھے وہ شعر یاد آتا ہے، زینب کے لال رن کی فضاؤں پہ چھا گئے، ایک پل میں لشکروں کے قدم تھر تھرا گئے، گھبرا کے شمر نے عمر سعد سے کہا اور حیدر کے ساتھ جعفر تیار آ گئے. یہ انداز تھا جنگ کا، اس پہ فرمائیے گا. سبحان اللہ. خاندان بنی ہاشم سے تعلق ہے ان کا. اور آپ نے جو بات کہی، امام حسین علیہ السلام کے لیے کتنے مصائب تھے کہ ان کی شہادت، ان کے اپنے بچوں کی شہادت، حضرت علی اکبر علیہ السلام، ششمہ حضرت علی اصغر علیہ السلام، پھر بھائی کے بچوں کی شہادت، بہن کے بچوں کی شہادت، 18 جوانان بنی ہاشم شہید ہوئے. اور لیکن تاریخ طبری نے بھی لکھا ہوا ہے کہ جیسے جیسے عاشور کا دن گزرتا چلا جا رہا تھا، حسین کے چہرے کا نور اور نکھرتا چلا جا رہا اللہ تھا. اکبر. تو جب ہم پر مصائب آتے ہیں تو چہرے پر اس کے آثار جھریاں نمودار ہو جاتی ہیں، چہرہ مرجھا جاتا ہے. حسین کا چہرہ اور نکھرتا چلا جا رہا تھا، اس لیے کہ وہ اس اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے قربت کی منزل پر فائز تھے کہ وہ سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کر رہے تھے. اور اسی میں سے ایک قربانی ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے فرزند حضرت اون و محمد. بی بی زینب کا ازدواج ہوا تھا مولا علی کے بھائی جعفر طیار کے فرزند حضرت عبداللہ سے. تو عبداللہ ابن جعفر طیار کی زوجائیں جب صحیح. مدینہ سے چلے تھے 28 رجب کو، تو علماء بیان فرماتے ہیں کہ اون و محمد اس وقت ساتھ نہیں تھے. عبداللہ اچھا. ابن جعفر طیار بھی مدینہ میں رہ گئے تھے کیونکہ بہت ہی ضعیف تھے، آنکھوں سے نظر بھی بہت کم آتا تھا، چلنا بھی بڑا مشکل تھا. اور جب مکہ پہنچے تو مقام تنعیم ہے مکہ کے پاس، وہاں ابوالفضل عباس علیہ السلام نے کہا مولا حسین سے کہ آپ کچھ دیر کے لیے قافلہ روک دیجیے گا، ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی بڑی مشکل سے اپنے آپ کو پہنچانا چاہ رہا ہے ہمارے قافلے تک. اور امام حسین علیہ السلام نے جب قافلہ روکا تو کچھ دیر بعد نظر آیا کہ عبداللہ ابن جعفر طیار آ رہے ہیں اپنے 2 فرزندوں کے ساتھ، اون و محمد کے ساتھ. اور امام حسین علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ آقا میں اپنی زوجہ بی بی زینب سے بات کرنا چاہتا ہوں، آپ کی اجازت ہو؟ کہا آپ کی زوجہ ہیں، آپ کلام کیجئے. بی بی زینب کے پاس تشریف لے گئے. ابھی سلام و کلام ہوا تھا کہ بی بی نے فرمایا کہ اے عبداللہ، اگر آپ مجھے واپس لینے کے لیے آئے ہیں
تو زوجہ پر شوہر کی اطاعت ہے، میں آپ کے ساتھ چلی تو جاؤں گی لیکن حسین سے جدا ہو کر زینب زندہ تو نہیں جا سکے گی، ہائے زینب کا لاشا ہی یہاں سے جائے گا۔ تو ہائے اس وقت عبداللہ ابن جعفر طیار نے جملہ فرمایا کہ آپ میری زوجہ ضرور ہیں لیکن مجھے آپ کا مقام معلوم ہے، آپ فاطمہ زہرا کی بیٹی ہیں، میں آپ کو کوئی حکم دینے نہیں آیا، میں تو آپ کے جد کی ایک حدیث پر عمل کرنے آیا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ کے جد نے فرمایا کہ جب کوئی مشکل سفر ہو تو صدقہ دے دیا کرو۔ تو یہ میرے مولا حسین پر بڑا مشکل وقت ہے، میں اپنے دونوں بچوں کو سامان صدقہ بنا کر آیا ہوں، اللہ تو جب اللہ حسین پر مشکل وقت آ جائے تو ایک کو میری طرف سے قربان کر دیجیے گا، ایک کو اپنی طرف سے حسین پر قربان کر ہائے دیجیے گا۔ ہائے تو اون و محمد ہیں بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے فرزند، لیکن گویا بی بی انہیں حسین پر صدقہ بنانے کے لیے چلی ہیں، لہذا شب عاشور بی بی بات کر رہی ہیں بقول شاعر کے، تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہو، ہاں بی ہاں بی کہہ رہی ہے کہ تم ہو 7-8 برس کے بچے ہیں۔ اب تمام صاحبان اولاد جو سن رہے ہیں اپنے 7-8 برس کے بچے کو دیکھیے گا کہ وہ کتنی جنگ لڑ سکتا ہے کوئی، صحیح لیکن یہ حیدر کے نواسے ہیں، یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں، تو بی بی ان سے کہہ رہی ہیں کہ تمہاری جنگ ہی یہ بتلا دے، تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہو، ارے فوجیں پکارے خود کہ نواسے علی کے ہو۔ کیا کہنے ہیں. تو انہیں بدر و احد و خیبر و خندق کی یاد آ جائے، حیدر کرار کی وہ جو شجاعت اور جنگ، تو اگلے دن بار بار جاتے ہیں، کہتے ہیں مامو جان آپ ہمیں مرنے کی اجازت دیں، مامو ہے نا امام حسین علیہ السلام ان کے، بی بی فاطمہ کے نواسے ہیں یہ، امام حسین رسول اللہ کے نواسے ہیں، اون و محمد بی بی فاطمہ کے نواسے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں مرنے کی اجازت دیں، امام حسین علیہ السلام بار بار منع فرماتے ہیں، تو بی بی زینب آتی ہیں اور آ کے کہتی ہیں کہ اے بھیا ہم نے زندگی بھر آپ سے کچھ مانگا نہیں ہے، میں ایک بات یہ مانگ رہی ہوں کہ میرے بچوں کو آپ مرنے کی اجازت دیں، میں انہیں قربان کرنا چاہتی ہوں۔ دیکھیں ماموں اور بھانجے کا بھی بڑا پیار محبت کا رشتہ ہوتا ہے، ہائے 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 اس وقت امام حسین علیہ السلام نے کس دل سے گویا، کیونکہ بی بی نے فرمایا، تو عباس بھی ان کے ماموں ہیں، حسین بھی ان کے ماموں ہیں، تو ایک کو حسین نے گود میں اٹھایا، ایک کو عباس نے گود میں اٹھایا اور انہیں اپنی سواریوں پر سوار کروایا، تو معصوم سے بچے کہ فوج یزید کہہ رہی تھی کہ جیسے ایک چاند دو نکل کر آ گئے، ہائے ہائے اور بے پناہ جنگ کی۔ بی بی نے یہ بھی ان سے وعدہ لیا تھا کہ دیکھو جنگ لڑتے لڑتے میری دو باتیں، کوئی تمہارے ماموں کا دشمن تمہارے سامنے آ جائے تو وہ بچ کے نہ جانے پائے، اور ہائے دوسرا یہ کہ جنگ لڑتے لڑتے اگر فرات پر پہنچ بھی جاؤ تو خبردار پانی نہ پینا، اس لیے کہ حسین کی سکینہ پیاسی ہے، ہائے حسین ہائے کے علی ہائے اصغر پیاسے ہیں، تو جنگ میں لڑے ہو لیکن تم پیاسے مارے جاؤ گے۔ اس وقت بے پناہ جنگ کی، لیکن ان معصوم بچوں کو ان ظالموں نے گھیر لیا، اور چاروں طرف سے گھیر کر جب انہیں مارا، یہ زمین کربلا پر گرے، کہتے ہیں کہ اے مامو عباس، اے مامو حسین، ہمارا آخری سلام قبول فرمائیے۔ ایک طرف سے عباس بڑے، ایک طرف سے حسین بڑے، اور ان کے گویا ہاتھ جو خون میں تر تھے، یہ ایسا چاہتے ہیں کہ حسین سے کچھ کہیں کان میں قریب لا کر۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہ ہاں بس آپ جب ہمیں خیمے میں لے جائیں نا تو آپ ہماری ماں سے کہیے گا کہ ہم نے پانی نہیں پیا فرات کا۔ ہائے 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 اس وقت امام حسین لے آئے اون محمد کے لاشوں کو خیموں میں، بنی ہاشم کا کوئی بھی لاشا آتا تھا نا تو بی بی زینب سب سے پہلے آتی تھی وہاں عزاداری کرنے کے لیے، اچھا لیکن جب اپنے بچوں کے لاشیں آئے ہیں تو اون محمد کے لاشوں پر بی بی کہیں نظر نہیں آتی۔ امام حسین نے صدا دی کہ بھیا جو قربان کر دیا آپ پر، اب میں نہیں دیکھنا چاہتا، صدقہ کر دیا آپ کا، نہیں بہن دیکھ تو لیجئے آپ کے بچے ہیں۔ جب بی بی قریب آئی ہیں، امام حسین علیہ السلام گویا خیمے سے نکلتے کہتے ہیں آپ کا بہت بڑا جگر ہے، آپ ان سے کلام کیجئے گا۔ اب بی بی زینب نے، علماء بیان فرماتے ہیں کہ ایک ہاتھ اون کے لاشے پر رکھا، ایک ہاتھ محمد کے لاشے پر رکھا، اور کربلا کی سرزمین پر سجدہ کرتے ہوئے کہا کہ پروردگارہ تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی کو قبول فرما لیا۔ اور اس کے بعد تاریخ میں کہیں نہیں ملتا کہ بی بی زینب نے اپنے بچوں پر گریہ کیا ہو، ہائے ماں کا دل ہے۔ لیکن 11 محرم کو بھی جب قافلہ گزر رہا تھا تو ہر بی بی نے اپنے اپنے وارث پر اپنے آپ کو گرا دیا تھا، لیکن بی بی زینب نے اپنے آپ کو حسین کے لاشے پر گرایا، وہاں ماتم کر رہی تھی، تو دو لاشیں رکھے ہوئے تھے کہ جن پر رونے والا کوئی نہیں تھا، تو کسی نے پوچھا کہ کیا ان کی ماں خیموں کے درمیان جل کر مر تو نہیں گئی؟ تو امام سید سجاد علیہ السلام انہوں نے فرمایا کہ نہ، اگر ان کی ماں جل گئی ہوتی تو سجاد کب کا مر چکا ہوتا، اس لیے کہ بی بی زینب بھی امام سجاد کو جلے ہوئے خیموں سے نکال کر لائیں تھی۔ پھر بی بی کوفہ کے بازاروں میں چلی گئیں، شام کے درباروں میں گئیں، کبھی یا عباس کہا، کبھی یا حسین کہا، اپنے اون و محمد کو بی بی نے ماتم ہی نہیں کیا۔ جب شام کے زندان سے واپس پہنچی، چہلم پر کربلا آئی، اس وقت بھی کہا ہے حسین میں آپ کی امانت سکینہ کو شام کے زندان میں چھوڑ کر آئی ہوں، یہ کہتے کہتے، لیکن جب مدینہ واپس پہنچی، بیت الشرف میں داخل ہوئی، تو اب جب اون و محمد کے حجرے نظر آئے اور ہائے اول محبت کے بستر نظر آئے تو بالآخر ماں کا دل تھا، فرمایا کہ ارے میرے شیرو، ماں تم پر قربان ہو جائے، ماں تم سے شرمندہ ہے، تمہارا ماتم نہ کر سکی،
اس لیے کہ کبھی حسین کا ماتم کیا، کبھی عباس کا ماتم کیا. تو عبداللہ ابن جعفر طیار نے آ کر کہا کہ اے بی بی، میں آپ سے یہ نہیں پوچھتا کہ اون و محمد کیسے مارے گئے، وہ تو ہم نے صدقہ کر دیے، صحیح بس ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں یہ بازوؤں پر رسیوں کے نشان کیسے ہائے 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 ہائے. آئے؟ تو بی بی نے فرمایا اے عبداللہ، آپ نے تو وقت رسیوں کے نشان دیکھے، اس وقت اگر دیکھ لیتے کہ زینب کو تازیہ نے مارے گئے، شام غریبہ زینب کی چادر چھین لی. ہائے ہائے. یہ طفلان زینب تھے کہ جو کربلا میں شہید ہوئے. طفلان مسلم تھے جو مسیب کے مقام پر شہید ہوئے، وہ بھی تو معصوم بچے تھے، محمد اور ابراہیم فرزندان مسلم ابن عقیل. اگر آپ کی اجازت ہے تو میں ایک جملہ کہہ دوں ان جی جی شہیدوں کے لیے. جی 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 جی. جی، مسلم ابن عقیل کربلا کے پہلے شہید ہیں، لیکن کربلا میں شہید نہیں ہوئے، وہ کوفہ میں شہید ہوئے صحیح ایک ہے. مہینہ پہلے 9 ذی الحج کو. عاشور کربلا میں ہے واقعہ، لیکن 9 ذی الحج کو کوفہ میں ان کی شہادت ہوئی. سفیر امام حسین علیہ السلام بن کر گئے تھے، انہیں دارالامارہ سے گرایا گیا تھا. اور مسلم کی شہادت میں اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت میں بڑی شباہتیں ہیں، اس لیے کہ مسلم بھی غریب الوطن شہید ہوئے، امام حسین بھی غریب الوطن. مسلم بھی پیاسے مارے گئے، آخر وقت میں انہیں بھی پانی نصیب نہ ہو سکا. امام حسین علیہ السلام بھی پیاسے شہید ہوئے. امام حسین کا لاشا بھی پامال ہوا، مسلم کا لاشا ایسے پامال ہوا کہ مسلم کی لاش کے پاؤں میں رسی باندھ کر یہ انہیں کوفہ کی گلیوں میں پھرا رہے تھے. تو یہ ساری شباہتیں امام حسین اور مسلم کی شہادت میں، صرف ایک فرق کے ساتھ کہ جب مسلم شہید ہوئے اور راہ میں امام کو خبر ملی تو امام نے کہا عباس ذرا مسلم کی یتیمہ کو تو بلانا. ہائے. یہ فرق ہے. بس وہ جب بیوی آئی تو امام حسین پیار کرنے لگے. آل محمد سے اس بچی کا تعلق ہے، کہتی ہے بابو جان آج تو آپ ہمیں ایسے پیار کر رہے ہیں جیسے کوئی یتیموں سے پیار کرتا ہے. حسین نے کہا آج سے تیرا آقا حسین ہے، آج سے تیرا بابا حسین ہے، مجھے بابا کہنا. بس میں کہوں گا اے مولا اگر بی بی سکینہ یہ منظر دیکھ رہی ہیں، کیونکہ بی بی سکینہ سے بھی کہا تھا کہ اپنی نئی گوشوارے لے آؤ جو میں نے تمہیں دلائے تھے، تو وہ مسلم کی یتیمہ کو پہنائے. بس یہ فرق تھا کہ جب بی بی سکینہ یتیم ہوئی ہے تو حسین نے مسلم کی شہادت کا پرسہ مسلم کی یتیمہ کو دیا، سکینہ کو حسین کی شہادت کا پرسہ شمر نے تماچے مار کر دیا، کانوں سے گوشوارے چھین لیے گئے. اور ان کے جو 2 بچے تھے طفلان مسلم، وہ زندان میں ڈال دیے گئے. 1 سال گزرنے کے بعد ذی الحج میں ان کی شہادت ہوئی ہے، اور ان کے سروں کو بھی ان کی زیارت میں جملہ ہے کہ السلام علیکم ایھا الذبیحان من نسل اسماعیل، سلام ان 2 بچوں پر کہ جو اسماعیل کی نسل سے تھے جنہیں ذبح کر دیا گیا. یہ 2 معصوم بچوں کو بھی ایسے ذبح کیا گیا کہ ایک بھائی کہتا تھا تو پہلے مجھے مار دے، میں اپنے بھائی کی شہادت نہیں دیکھ پاؤں گا. دوسرا کہتا تھا نہیں یہ میری ماں کو بڑا لاڈلا تھا تو مجھے قتل کر دے پہلے. بھائی نے گلا، یہ حشر بپا ہو گیا خنجر کے تلے پر، بھائی نے گلا رکھ دیا بھائی کے گلے پر. اور ان دونوں کی لاشوں کو نہر میں ڈال دیا گیا. یہاں تک کہ جب حضرت مسلم کی زوجہ حضرت رقیہ پہنچی ہے نا کوفہ کے بازار میں، بی بی زینب کے ساتھ تھی وہ بھی، تو جی. دارالامارہ پر مسلم کا لاشا تھا. تو انہوں نے کہا کہ 2 بچے جو آپ نے میرے ساتھ کیے تھے وہ میں نے حسین پر قربان کر دیے، 2 بچے جو آپ کے ساتھ تھے وہ کہاں ہیں، ماں ان کی خبر چاہتی ہے. یہ ہائے ہائے. طفلان مسلم کی شہادت کا بیان. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور پھر مولانا صاحب امام حسین نے اپنے بھائی امام حسن کے فرزند کہ جن کا نام قاسم تھا ان کو بھی قربان کیا. اور ہم جب بھی جناب قاسم کی شہادت کا تذکرہ سنتے ہیں تو ہم ایک بات عجیب سنتے ہیں کہ جو باقی شہداء کے حوالے سے نہیں سنتے، کہ حضرت قاسم کی لاش گھوڑوں سے پامال ہو گئی. مرثیوں میں بھی وہ مجرئی خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا اور کہیں سبت پیمبر ثنا آقا دیکھا. تو اس میں کہا کہ ایک گٹھڑی شہدی امام حسین، ایک گٹھڑی شہدی پشت پہ لائے جس میں میں نے ٹکڑے ہوئے قاسم کا سراپا دیکھا. امام حسن کے بیٹے جو کہ امام حسن جو کہ امام حسین کے بھائی، ان کی شہادت کس طرح ہوئی، اور یہ گھوڑوں کی لاش کی گھوڑوں سے پامالی کا کیا واقعہ ہوا؟ جی، کربلا معلیٰ میں پنجتن پاک میں سے ہر ایک کی شبیہ موجود تھی وہاں پر. ٹھیک. شبیہ رسول حضرت علی اکبر علیہ السلام، شبیہ مولا علی ابو الفضل عباس علیہ السلام، شبیہ بی بی فاطمہ زہرا، بی بی زینب سلام اللہ علیہا، شبیہ امام حسن علیہ السلام حضرت قاسم، اور امام حسین علیہ السلام تو خود موجود تھے. صحیح ہے. لہذا پنجتن پاک کا اجتماع تھا گویا کربلا کے میدان میں، تاکہ فوج یزید پر یہ حجت تمام ہو جائے کہ نہ تم رسول اللہ کو ماننے والے ہو، نہ تم بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کو ماننے والے ہو، نہ مولا علی، نہ سید شباب اہل الجنہ کو ماننے والے ہو. اور آخر میں امام حسین علیہ السلام پھر لے آئے تھے حضرت علی اصغر علیہ السلام کو کہ تم انسانیت کے بھی لائق نہیں ہو، تم انسان کہلانے کے بھی، اس لیے کہ 6 مہینے کے بچے کو بھی تم نے مار دیا. تو ساری حجتیں کربلا میں امام حسین نے مکمل کی. ان میں سے ایک تھے حضرت
حضرت قاسم ابن حسن. شب عاشور امام حسین نے جب چراغوں کو بجھا دیا ہاں اور ہاں اس کے بعد جب چراغ روشن کیے تو اصحاب موجود تھے اپنی گردنوں پہ تلواریں رکھ کر کہ آپ اگر حکم دے تو ابھی ہم اپنی گردنوں کو اتار دیں آپ کی خدمت میں. اس وقت امام حسین علیہ السلام نے پھر شہیدوں کے نام بتلائے ٹھیک کہ کون کہاں کہاں کیسے شہید ہوگا. ٹھیک ہے. جب شہیدوں کے نام ختم ہو گئے تو حضرت قاسم کا نام اس میں نہیں بتلایا. تو حضرت قاسم کھڑے ہو گئے اور 13 برس کے تھے. تو اچھا کہتے ہیں کہ چچا آپ نے کل کے شہیدوں میں ہمارا نام نہیں لیا. ہاں تو میں آپ سے جو پہلے پروگرام میں بھی عرض کر رہا تھا کہ کربلا میں مرنا ان احباب کے لیے زیادہ آسان تھا. وہ ہائے مرنے کے لیے تڑپ رہے تھے, کسی طریقے سے حسین پر جان قربان کر دے. زندہ رہنا ان کے لیے مشکل تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کل کے شہیدوں میں میرا نام نہیں لیا. تو امام حسین نے فرمایا کہ بیٹا کیف الموت عندک, تم موت کو کیسا سمجھتے ہو؟ ہاں تو بچے نے جواب دیا احلی من العسل, ہاں چچا موت تو شہد سے زیادہ شیریں ہے, واہ واہ میرے لیے تو شہد سے زیادہ کی لذت ہے موت میں. واہ واہ تو پھر امام حسین نے فرمایا کہ بیٹا قاسم کل کے شہیدوں میں فقط آپ کا نام نہیں, آپ کے ننھے بھائی علی اصغر کا نام بھی شامل ہے. تو اس وقت قاسم کہتے ہیں کہ اپنی شہادت کا خبر سن کے تو مطمئن ہو گئے, لیکن حضرت علی اصغر کی شہادت کی خبر سن کے کہ چچا یہ فوج بے حیا کیا خیموں میں گھس آئے گی؟ امام نے کہا کہ نہیں, میں خود علی اصغر کو لے جاؤں گا اور مقتل میں حضرت علی اصغر کی ہائے شہادت ہوگی. تو ہائے اس وقت ہائے حضرت قاسم اب صبح عاشور سے اصحاب شہید ہوئے, انصار شہید ہوئے, جب بنی ہاشم کی قربانیاں شروع ہوئیں تو آ کے بار بار کہتے ہیں. قاسم کی ماں حضرت ام فروا وہ موجود تھی میدان کربلا میں, تو وہ اچھا کہتی تھی کہ تمہیں اپنے بابا حسن مجتبی کی شہادت کو گویا پورا کرنا ہے اور ان کی تم نشانی ہو, تو اس وقت تمہیں حسن کی طرف سے قربان ہونا ہے. اس وقت جاتے ہیں بار بار تو کہتے ہیں امام حسین کہ تم میرے بھائی حسن کی نشانی ہو, میں تمہیں کیسے اجازت دوں؟ تو بی بی ام فروا کہتی ہیں حضرت قاسم سے کہ تمہیں یاد ہے کہ جب تمہارے بابا کا آخری وقت تھا تو اس وقت انہوں نے تمہارے بازوؤں پر ایک تعویذ باندھا تھا ٹھیک اور ہے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی مشکل وقت آ جائے تو اس تعویذ کو کھول لینا. تو اس سے زیادہ کیا مشکل وقت ہوگا؟ یعنی جب مرنے کی اجازت نہیں مل رہی تب کہہ رہی ہیں وہ بی بی کہ مشکل وقت ہے, یہ تعویذ کھولو. ہائے اور ہائے جب واہ تعویذ واہ امام حسین علیہ السلام کے سامنے بی بی ام فروا نے پیش کی حضرت قاسم علیہ السلام نے, تو اس وقت وہ خط تھا امام حسن کا, گویا امام حسین کے لیے اسی وقت کربلا کے لیے آمادہ کر رکھا تھا اپنے فرزند کو. اور وہ خط یہ تھا کہ یہ تحریر ہے حسن مجتبی کی جانب سے حسین کے لیے کہ میں کربلا میں موجود نہ ہوں گا, میری نیابت میں قاسم کو شہید ہونے کی اجازت دے دینا. اب حسن تو حسین کے بھی امام ہے, اب حکم امام آ گیا اور وصیت بھی آ گئی, لہٰذا حضرت قاسم کو اجازت ملی. لیکن اتنا شدید محبت کرتے تھے امام حسین قاسم سے کہ مقتل میں جملہ ہے کہ دونوں چچا اور بھتیجے مل کر اتنا روئے کہ فغشیٰ علیہما, دونوں پر غشی طاری ہو گئی. اللہ اللہ کربلا میں پانی نہیں تھا کہ کیسے غش سے فاقہ ہو. بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے آنسو بہے امام حسین کے چہرے اثر پر. اور پھر امام حسین علیہ السلام اور حضرت قاسم علیہ السلام اٹھے اور امام حسین نے حضرت قاسم کے گریبان کو چاک کر دیا. کہا چچا آپ نے یہ کیوں چاک کیا؟ کہا یہ یتیموں کی نشانی ہوتی ہے, شاید ان میں سے کسی کو تجھ پر رحم آ جائے کہ تو یتیم ہے. اور حضرت قاسم کے ناپ کی کوئی ذرا بھی نہیں تھی, لہذا فقط ایک کرتا پہن کر وہ گئے تھے, زین کو کاٹ کر چھوٹا کیا, حضرت قاسم کو سوار کروایا. اور جب مقتل میں گئے تو ان کے لیے بھی جملہ ملتا ہے کہ ایسے کہ جیسے 14ویں کا چاند نکل کر آیا ہو. ہائے ہائے اور بے پناہ جنگ کی حضرت قاسم نے, اتنی جنگ کی ہے کہ ان کے لیے پشت سے ان کے پہلو پہ وار کیا گیا ہے, اور تاکہ یعنی اس طرح سے کہ حضرت قاسم آگے لڑ رہے تھے, کسی نے پشت سے آ کے پہلو پہ وار کیا تاکہ حضرت قاسم زمین پر گرے. اور امام حسین جنگ دیکھ رہے تھے, امام حسین علیہ السلام ٹیلے پہ جنگ دیکھ رہے تھے اور حضرت فضہ در خیمہ پر تھیں, اور قاسم کی جو ماں تھی وہ خیمے کے اندر تھیں. وہاں حضرت قاسم گرے تو امام حسین علیہ السلام ریت کے ٹیلے سے گرے, حضرت فضہ در خیمہ پر گری اور قاسم کی ماں سجدے میں گری. ماں جب انہیں خبر ملی کہ ہائے ہائے بس میرے بیٹے کی شہادت ہونے والی. لیکن اس سے پہلے ایک بات یہ کہ ایک ازرق شامی عرب کا نامی گرامی پہلوان تھا, حضرت ٹھیک قاسم نے اس کے 7 بیٹوں کو قتل کیا. اچھا تو ازرق بہت بڑا پہلوان تھا, وہ آیا حضرت قاسم سے لڑنے کے لیے. تو امام حسین دیکھ رہے تھے جنگ, تو امام حسین کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور آتے ہیں دوبارہ سے خیام کی طرف اور کہتے ہیں کہ اے بی بی زینب بلانا قاسم کی ماں کو, اور قاسم کی ماں سے یہ کہا کہ ماں کی دعا بچے کے حق میں قبول ہوتی ہے, قاسم کے مقابلے میں ایک بہت بڑا پہلوان آیا ہے, اور ویسے تو میں فکر نہ کرتا لیکن وہ کھانا کھا کر آیا ہے, وہ پانی پی کر آیا ہے, اور میرا قاسم 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے, تم اپنے بیٹے کے حق میں دعا کرو. اس وقت حضرت ام فروا نے مصلی عبادت کو بچھایا اور بیویوں سے کہا کہ بیویوں میں دعا کرتی ہوں تم آمین کہو کہ اے یعقوب سے یوسف کو ملا دینے والے. ہاں ہاں
تو میرے بچے کو اس پر فتح عطا کر دے. حضرت قاسم نے پہلے ہی وار میں ازرق شامی عرب کا نامی گرامی پہلوان اسے بھی واصل جہنم جب کر دیا, تب پوری فوج نے مل کر ان پر حملہ کیا اور پھر پشت سے وار کر کے ان پر پہلو پر ان کے نیزہ مارا. حضرت قاسم زمین پر گرے. کیونکہ امام حسین دیکھ رہے تھے یہ یزیدی چاہتے تھے حسین کے دل پر اتنا داغ اور غم ہم پہنچائیں کہ قاسم کا سر حسین کے سامنے تن سے جدا کریں. اچھا تو اس اچھا. وقت امام حسین علیہ السلام اس قاتل کی طرف دوڑے, اور جب وہاں دوڑے تو وہ لشکر یزید اپنے اس سپاہی کو بچانے کے لیے آیا, اور وہ گھوڑوں کے ساتھ آگئے اپنے سپاہی کو بچانے کے لیے. درمیان میں حضرت قاسم کا لاشا تھا, اور گھوڑے دوڑ رہے تھے چاروں طرف. دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف ہو گئے, بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف ہو گئے. درمیان میں قاسم کا لاشا تھا. کربلا میں 2 لاشیں ہیں جو پامال ہوئے, شام غریبہ حسین کا لاشا, اور حسن اور حسین دونوں برابر سے ہیں, تو کربلا میں حسن ظاہر میں موجود نہیں تھے, لہذا حسن کے بیٹے کا لاشا کربلا میں پامال ہوا, اس فرق کے ساتھ کہ حسین کا لاشا شہادت کے بعد پامال ہوا, قاسم کا لاشا ان کی زندگی میں پامال ہوا. اور ہے. ہر ٹاپ پر کہتے جاتے تھے چچا ادرکنی چچا, چچا ادرکنی چچا. اور جب امام حسین پہنچے تو علماء بیان کرتے ہیں کہ انگلیاں کہیں کٹ چکی تھی, پسلیاں کہیں ٹوٹ چکی تھی. امام حسین نے کہا فلا و عمی کا, اے بیٹا قاسم تیرے چچا کے لیے بہت سخت ہے کہ تو اپنے چچا کو مدد کے لیے بلاتا رہا, لیکن تیرا چچا تیری مدد کو نہ پہنچ سکا. حسین نے اپنی ابا کو بچھایا, ہر لاشے کو حسین ہاتھوں پہ اٹھا کے لے جاتے تھے, لیکن یہ لاش اتنی بکھر چکی تھی کہ حضرت قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کو جمع کیا. اللہ جانے ایک ایک ٹکڑے کو اٹھا کر کہا ہوگا اے بھائی یا حسن مجتبیٰ, یا حسن, یا لاش کو ٹکڑوں کو جمع کر کے گٹھری, جیسے کہ ابھی آپ نے مرثیے میں پڑھا بھی, گٹھری اپنے ساتھ رکھی اور چلے خیمے کی طرف, اور در خیمہ پر آ کر بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو بلایا, کہا قاسم کی لاش لایا ہوں لیکن ماں کو نہ دکھانا. بی بی زینب نے اتنا درد بھرا سوال کیا ہے, اس میں مکمل مصائب حضرت قاسم کی. بی بی زینب نے کہا بھیا آپ کے ہاتھ تو خالی ہیں, ہے یہ لاش کہاں, او ہو. لاش کہاں ہے. کہ بہن زینب یہ جو گٹھری دیکھ رہی اس میں قاسم کی لاش کے ٹکڑے. جب یہ لاش اندر گئی تو قاسم کی ماں حضرت ام فروا سے چھپائی جا رہی تھی. ماں کے لیے کتنا سخت ہے, خدا کسی ماں کو یہ منظر نہ دکھائے. ہمارے یہاں بھی کئی بوم بلاسٹ ہوئے ہیں, کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں جہاں پورا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے, لیکن ماں کے سامنے کہتے نانا لاشیں کو نہ لے کر آؤ, اس لیے کہ ٹکڑے ٹکڑے لاشیں دیکھنا بہت سخت ہوتا ہے ماں کے لیے. لیکن ام فروا کا جذبہ تھا کہ بی بی بس مجھے ایک مرتبہ بتا دیجئے, میں سرخرو ہو گئی. جب قاسم کی لاش سامنے آئی, بی بی نے سجدے میں سر رکھ کر ہاتھوں کو قاسم کے لاشے پر رکھ کر ایک جملہ فرمایا کہ پروردگارہ تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی سب سے الگ انداز میں سب سے زیادہ قبول فرما لی. ہاں. ربنا تقبل منا انک انت سمیع. السمیع العلیم. اللہ اکبر. اور مولانا صاحب آج کی اس نشست میں یہ آخر میں جاتے جاتے حضرت عباس, امام حسین کے بھائی حضرت عباس, جب بھی وفا کا تذکرہ آئے تو حضرت عباس کا تذکرہ آتا ہے, جب بھی پیاس کا تذکرہ آئے تو حضرت عباس کا تذکرہ آتا ہے. ہم نے سنا, ہم نے پڑھا جناب سکینہ کو, امام حسین کی دختر جناب سکینہ کو بڑی ایک بڑا ایک عجب رشتہ تھا حضرت عباس سے. اور پھر ہم نے یہ بھی سنا کہ اتنا جری, اتنا باوفا, اتنا بہادر جوان, لیکن ہائر مظلومیت عباس کے, عباس تو جنگ ہی نہ کر پائے. عباس کی شہادت, حضرت عباس کی شہادت اس انداز سے بھی کہ جنگ ہی نہ کر پائے. تو ذرا کربلا کی اس شہادت کے بارے میں, کیونکہ ہم نے یہ بھی سنا کہ یہ وہ شہادت تھی کہ جس کے بعد حضرت امام حسین نے مفہوم الفاظ کا کہے گا کہ جیسے اب حسین کی کمر ٹوٹ گئی, یعنی بیک بون حضرت امام حسین کے, حضرت عباس کس انداز سے شہید ہوئے. کربلا نام ہے اپنے جذبات کو حکم امام پر قربان کر دینے کا, اور اس کی اعلیٰ ترین مثال ہے ابوالفضل عباس علیہ السلام.
اور اس مقام پر فائز ہیں کہ یہاں علماء کرام بھی بیان فرماتے ہیں، اس کو شعر میں یوں عرض کر دوں کہ ایسی رفعت کہ جہاں سرحد عصمت مل جائے اور 2 قدم آگے بڑھیں اور امامت مل جائے. تو ابوالفضل عباس علیہ السلام کو فاطمہ نے اپنا بیٹا کہا تھا، اور حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ نے ان کا ذکر کیا تھا باقاعدہ. اور جیسے حضرت عباس کی ولادت ہوئی تھی نا، تو امام حسین کی جب تک گود میں نہیں آئے تھے اس وقت تک عباس نے آنکھیں نہیں کھولی تھی. اور اس دنیا میں آنے کے بعد جب عباس نے آنکھیں کھولی تو پہلی جو زیارت کی تھی وہ چہرہ امام حسین علیہ السلام تھا. تو سائے کی طرح ابوالفضل عباس علیہ السلام امام حسین کے ساتھ رہا کرتے تھے. اور امام حسین کے وہ جری علمدار ہیں کہ شب عاشور زہیر قین جو امام کے ایک صحابی ہیں، وہ عباس سے کہتے ہیں کہ عباس تمہیں پتا ہے کہ تمہارے باپ نے کیوں اللہ سے تمہیں مانگا تھا؟ تو اس وقت عباس کہتے ہیں اتشجعونی یا زہیر، اتنی ایسی انگڑائی لی کہ جو زرہیں تھیں اور جو سارا اسلحہ تھا وہ ٹوٹ کے گرا، اور کہا کہ آپ کیا مجھے جوش شجاعت دلا رہے ہیں؟ کل فقط میرے مولا سے آپ مجھے اجازت لے کے دے دیجئے گا، شام سے پہلے پہلے تک دارالامارہ پر حسین کا علم لہرا رہا ہوگا. وہ تڑپ ہے جنگ کی. اللہ اکبر. اور پھر کیفیت یہ ہے کہ اور اصحاب مولانا صاحب حسین یہ تو ابھی شہید ہو شہادت گئے، ابھی ہوگی، اور آپ اب سنائیں گے، بنی ہاشم کی لیکن باری اس آئی، سے حضرت علی اکبر، حضرت قاسم، اون و محمد، پسران مسلم بن عقیل. جب ایک کے بعد ایک شہادتیں ہو رہی ہیں تو اب ابوالفضل عباس علیہ السلام آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ اے مولا اب مجھے بھی اذن وغا عطا فرمائیے گا. حسین نے کہا نہیں، تم لشکر کے علمدار ہو. تو عباس نے فنظر الی یمین و شمال، عباس نے دائیں طرف دیکھا، کیا وہ بائیں لشکر طرف کا ہے؟ دیکھا کہ مولا وہ لشکر کہاں رہا کہ جس کا میں علمدار تھا. کہا نہیں عباس، تمہارے وجود سے بیبیوں کے دل کو ڈھارس ہے. تو سر جھکا کر اندر چلے گئے تو بچوں کی العطش العطش کی صدائیں آ رہی تھی. یہاں تک کہ روایت میں لکھا ہوا ہے کہ چونکہ تیسرا دن تھا نا پیاس کا، لہٰذا اتنی شدت سے پیاس تھی کہ بچے جو مشکیزہ ہوتا تھا اس میں اگر کچھ ٹھنڈک رہ گئی ہو تو اپنے شکم سے لگا کر اسے بیٹھے ہوئے تھے، لیٹے ہوئے تھے، اور اسے اپنے منہ سے لگاتے جاتے تھے کہ کہیں سے کوئی ٹھنڈک نصیب ہو جائے. ابوالفضل عباس نے، میں سوچتا ہوں کیا آل حسین اسی قابل تھی. حسین نے تو دشمن کے لشکر ہر کو بھی پانی پلایا تھا جو بعد میں توبہ کر کے حسین کے لشکر میں آئے، لیکن اس وقت جب حسین نے تہان محاربی، میں ایک جملہ یہاں پر کہتا ہوں، اس وقت دشمن کے لشکر میں وہ تھا اور وہ یہ کہتا ہے کہ سب پانی پی رہے تھے لیکن میں اتنا پیچھے رہ گیا تھا کہ کوئی مجھے پانی پلانے والا نہیں تھا، اور حسین کی نگاہیں ڈھونڈ رہی تھیں کہ کوئی پیاسا تو نہیں رہ گیا. تو حسین نے مجھے دیکھا اور میں آیا اور میرے سامنے انہوں نے مشک کو کھولا تھا اور میں اتنا جلدی جلدی پانی پی رہا تھا. حسین نے کہا تو اطمینان سے پانی بھی، جب تک تو اچھی طرح پانی نہ پی لے گا میں یہاں سے مشک نہیں ہٹاؤں گا. تو سب کو پانی پلانے والے حسین کی 3 سال کی سکینہ پیاسی رہی، سب کو پانی پلانے والے حسین کا 6 ماہ کا بچہ پیاسا مارا گیا. تو بس ابوالفضل عباس علیہ السلام نے ایک گود میں سکینہ کو لیا اور مشک کو لیا اور لے آئے حسین کے پاس. اچھا. تو حسین نے عباس کو دیکھا اور بی بی سکینہ کو دیکھا اور علم امامت سے جانتے تھے کہ عباس بہت بڑی سفارش لے آئے. عباس اس وقت ایک جملہ عباس سے کہا، ایک جملہ امام حسین نے سکینہ سے کہا کہ عباس جاؤ بچوں کے لیے پانی کی سبیل کر کے آؤ. اس وقت وہ بھی اس لیے جنگ کی اجازت نہیں تھی، اس لیے کہ کربلا میں امام حسین جسم سے اس جنگ کو جیتنا ہی نہیں چاہتے تھے، وہ تو مظلومیت سے اس جنگ کو ایسے جیتنا چاہتے تھے کہ قیامت تک کے لیے حق کا استعارہ بن جائے نام امام حسین علیہ السلام. تو کہا کہ جاؤ بچوں کے لیے پانی کی سبیل کر کے آؤ. تو اور ایک جملہ بی بی سکینہ سے کہا کہ آج تو چچا کو بھیج رہی ہے، کل جب تماچے لگیں گے تو چچا بہت یاد آئے گا. اس لیے جب بھی رائے کوفہ میں سکینہ کو تماچا لگا، ارے کیا کوئی ایک کافر کی بچی کو بھی تماچا مارتا ہے؟ یہ حسین کی بچی تھی جس کے لیے تاریخوں میں یا کتابوں میں لکھا ہوا ہے سلام اس بچی پر کہ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام جس کے رخساروں کا رنگ بدل گیا. اتنے تماچے مارے گئے. تو بی بی سکینہ نے حسین کو بعد میں پکارا، پہلے عباس سے کہتی تھی چچا پانی نہیں چاہیے چچا. سکینہ بہت تماچے کھا رہی. تو ابوالفضل عباس علیہ السلام چلے اور رعب ابوالفضل عباس ایسا تھا، جلالت، کہ اگرچہ کہ فقط نیزہ ہاتھ میں لیا ہوا تھا انہوں نے، یعنی اپنی وہ شمشیر اور تلوار نہیں تھی کہ یعنی باقاعدہ جہاد کریں گے، تو فقط نیزہ تھا ہاتھ میں اپنے دفاع کے لیے. تو پھر بھی رعب ابوالفضل عباس کے 4000 کا فرات پہ پہرا تھا وہ ہٹ گیا، کسی کی جرت نہیں تھی کہ عباس کو روک سکے. اور وہاں پر پہنچے اور اتنا اندر تشریف لے گئے کہ گھوڑے کے قدم فرات میں چھپ رہے تھے.
اور مشک کو بھرا ہوں اور اپنے ہاتھوں میں چلو میں پانی کو لیا. یہ مولا جانتے ہیں اس کی مصلحت کو کہ مولا نے یہ کام کیوں کیا, لیکن تاریخ میں یہ لکھا جائے کہ کہیں ایسا نہیں تھا کہ عباس جلدی میں تھے لہذا خود پانی نہ پی سکے. ہاں ہاں دیکھو یہ ہے چلو میں پانی اور یہ ہے میرا منہ, اتنا قریب ہے. لیکن سلام و وفا ہے ابوالفضل عباس علیہ السلام. مقتل میں فذکر عطش الحسین, حسین کو عباس کو حسین کی پیاس یاد آئی, حسین کے بچوں کی پیاس. پیاسے عباس نے وہیں پانی مارا, گویا اب پیاسے عباس نے فرات کو پانی پلا دیا. ہائے اور ہائے عباس مشق کو لے کر چلے. وہاں پر اس زمانے میں فرات کے ساتھ ہی کھجور کے بہت سارے درخت تھے, تو یہ اچھا سارے وہاں یزیدی درختوں کے پیچھے چھپ گئے تھے, ان جھاڑیوں میں اور درختوں کے پیچھے. اور عباس جس راستے سے گزر رہے تھے, کوئی تیر برسا رہا تھا, کوئی نیزے مار رہا تھا, کوئی تلوار کھینچ رہا تھا. چونکہ مولا عباس جنگ تو کر نہیں رہے تھے, فقط دفاع کر رہے تھے. یہاں تک کہ ایک وار ہوا, کیونکہ عباس کے ہاتھ میں مشق تھی, کہا ان کے ہاتھوں پہ وار کرو. ہاتھ پہ وار ہوا اور عباس کا دایاں ہاتھ قلم ہو گیا. ہائے 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 عباس نے ہاتھوں کو بائیں ہاتھوں میں سنبھالا مشق کو, اور بایاں ہاتھ بھی قلم ہوا. یعنی اس وقت شعر پڑا, واللہ ان قطعتم عن یمینی فانی احامی ابدا عن دینی. خدا کی قسم چاہے تم نے میرا ہاتھ قلم کر دیا ہے, انی احامی ابدا عن دینی, میں اپنے دین کی ہمیشہ حمایت اور نصرت کرتا رہوں گا. ان امام صادق یقینی. عباس کا دین کیا ہے؟ عباس کا دین ہے محبت حسین, عباس کا دین ہے اطاعت حسین. ہاں پھر ایک اور بازو قلم ہوا, بایاں بازو بھی قلم کر دیا ان ظالموں نے جب, تو عباس نے مشق کو دانتوں میں سنبھالا. ہائے ہائے اور اب میں یہ گویا چشم تصور سے آپ کو زبان حال بیان کر رہا ہوں کہ گویا عباس کے ہونٹ ہلے ہوں کہ اے پروردگار, میری دو تمنائیں تھیں, ایک یہ کہ میں جنگ لڑوں, دوسرا یہ کہ یہ پانی کس طرح بچوں تک پہنچا دوں. بس اب یہ آخری تمنا ہے کہ یہ پانی حسین کے بچوں تک پہنچ جائے. لیکن یہ تیر مار رہے تھے دور سے مشق سکینہ کا نشانہ لے کر. مشق پہ تیر لگا, پانی بہنا شروع ہوا, عباس کی آس ٹوٹ گئی. کوئی عباس نے کہا پروردگار اب بس یہ ایک تمنا بھی اگر میں پوری نہ کر پایا کہ پانی پہنچا سکوں, تو اب جب پانی نہ گیا تو میری لاش بھی خیمے میں نہ جائے. اسی لیے عباس کا روزہ الگ سے بنا ہوا ہے. حسین اور شہیدان کربلا کا روزہ الگ ہے, عباس کا روزہ الگ ہے. اور تیر برس رہے تھے کل مطر, مقتل میں ہے کہ بارش کی طرح تیر برس رہے تھے اللہ عباس پر. اللہ 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 اور بارش کی طرح جب تیر برسے تو ظاہر ہے کہ چہرے پر بھی تیر لگے اور تیر آنکھوں میں پیوست ہوئے. اب مجھے بتائیے کہ اگر آنکھ میں ذرا سا بھی ذرہ چلا جائے تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ اپنے ہاتھوں سے اس ذرے کو صاف کرتے ہیں. بالکل جس کے بالکل ہاتھ کٹ چکے ہوں اور تیر آنکھوں پر ہو, تو عباس نے اپنے سر کو جھکایا اور زانوؤں سے تیر کھینچنا چاہا کہ سر پر گرز لگا اور میرے کٹے ہاتھوں والا مولا زمین کربلا پر گرا. اور شہید جب گرتا تھا تو ہاتھوں کو ہاتھوں بڑھا سے کے ہاں زمین کا سہارا لیتا تھا. عباس زمین پر آیا, عباس کے ہاتھ کٹ چکے تھے, کہ مولا میرا آخری سلام قبول کرے. حسین خیمہ گاہ جو کربلا جا چکے ہیں وہ جانتے کہ خیمہ گاہ دور ہے کافی فرات سے, تو حسین وہاں سے چلے آ رہے تھے, عباس کے قریب پہنچے تو کیا کچھ نہ یاد آیا ہوگا. یقیناً جب ایک عباس کی شہادت ہو رہی ہے تو یہ سوچا ہوگا, عباس ایک دن جب تمہاری ولادت ہوئی تھی ہم نے تمہیں گود میں لیا تھا, تم نے آنکھیں کھولی تھی, ہماری زیارت کی تھی, پہلی زیارت ہمارے چہرے کی تھی. عباس جب تم جوان ہو گئے تو ہمارے ساتھ چلا کرتے تھے, میرا سہارا بن گئے. یہ سب کچھ حسین نے اس جملے میں کہا جو آپ نے بیان کیا. عباس اللہ نے ان کا سارا ظاہری ہائے ہائے کمر ہائے ٹوٹ گئی عباس. ہائے 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 اور یہ جملہ بھی آگے ہے جو کم معروف ہے, وشمت بھی عدوی. عباس دشمن تانے دے رہے ہیں, اس لیے کہ جیسے عباس شہید ہوئے تو یہ دشمن حسین کو تانے دے رہے تھے, کہاں گیا تیرا بھائی ہوا اوف. حسین کا. یعنی مولانا اس صاحب وقت اگر آپ یعنی یہ کہنا بھی ٹھیک ہے کہ حضرت عباس کی شہادت اس اعتبار سے ایک ٹرننگ پوائنٹ بھی تھا, اس اعتبار سے کہ یہاں امام حسین کی کمر ٹوٹ گئی, وہاں پیاسوں کی آس ٹوٹ گئی, اور وہاں بیبیوں کے بے پردہ ہونے کا سامان یوں بن گیا کہ ہم نے یہ سنا کہ بیبیوں نے کہا کہ جب ہمیں یہ پتہ چلا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم بے ردا ہو جائیں گی, تو ہمیں پوچھا تھا کہ ارے جس کا عباس جیسا بھائی ہو, کسی کی مجال ہے کہ اللہ بیویوں کو بے ردا کریں. تو یہ حضرت اللہ عباس یہاں شہید ہو رہے ہیں, وہاں امام حسین کی کمر ٹوٹ رہی ہے, یہاں پیاسوں کی آس ٹوٹ رہی ہے, اور وہاں بیویوں کے بے ردا ہونے کا سامان. یہ اس انداز سے ایک ٹرننگ پوائنٹ آ رہا ہے واقعہ کربلا میں یہ شہادت. بے شک اسی طرح سے تھا. اس لیے کہ اس وقت عباس نے کہا کہ مولا بس میری ایک تمنا ہے کہ
میں جب پیدا ہوا تھا تو میں نے آپ کی زیارت کی تھی, اب میں دنیا سے جا رہا ہوں تو میں چاہتا ہوں آخری زیارت بھی آپ کے چہرے کی کرتا ہوا جاؤں, لیکن مولا ایک آنکھ میں تیر ہے, ایک آنکھ میں خون آ چکا ہے, ہائے ہائے اگر زحمت نہ ہو تو ابا کے دامن سے خون صاف کیجیے گا, اور یہ میں زحمت نہ دیتا آپ کو اگر میرے ہاتھ سلامت ہوتے. اس وقت عباس کا خون حسین نے آنکھوں سے صاف کیا, عباس نے حسین کو دیکھا, کہا الوداع مولا, اور میری آخری ایک تمنا یہ ہے کہ میرا لاشا خیموں میں نہیں لے کے جائیے گا. اس لیے ہمارے برادران جانتے ہیں کہ ہر شہید کا تابوت اٹھتا ہے, حسین کا تابوت, علی اکبر کا تابوت, عباس کا تابوت نہیں اٹھتا, عباس کا علم اٹھتا ہے, اس لیے کہ عباس کا لاشا اٹھایا نہیں جا سکا تھا. حسین نے علم کو لیا, اور کافی دور ہے نا خیمگاہ شہادت عباس سے, تو جب علم کو, اب بچوں کو تو نہیں معلوم کہ وہاں کیا ہو چکا ہے, تو بچے تو دیکھ رہے ہیں کہ اچھا علم دائیں جھکا تھا, بائیں جھکا تھا, پھر علم ٹھنڈا ہوا تھا, پھر علم دوبارہ بلند ہو گیا, تو اس کا مطلب ہے کہ اب چچا آ رہے ہیں. تو ہائے بچے ہائے چھوٹے ہائے چھوٹے جمع ہو گئے, اور سکینہ نے کہا کہ دیکھو اب جب پانی آ جائے گا سب سے پہلے اصغر کو پانی پلانا, وہ 6 ماہ کا سب سے چھوٹا ہے. لیکن جب حسین عباس کا علم لے کر پہنچے تو سکینہ نے دیکھا عباس علم آ گیا, علم دار نہ آیا, یعنی اب میں نے مولانا کوزہ صاحب میں چھوڑ آپ کو دیا. روک کے ایک بڑی ایک بھونڈی سی مثال یوں ہے کہ ہم کربلا کے بچوں کا اپنے بچوں سے کیا موازنہ کریں, یا کربلا کے واقعے کا اپنے واقعے سے کیا, لیکن ہمارا بچہ کوئی آسائش والی چیز, یہاں تو پانی کی بات ہو رہی ہے جو 3 دن سے نہیں پیا ہے, لیکن کوئی آسائش والی چیز بھی ہمارا بچہ, تو وہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ اب بابا گھر آئیں گے تو اب یہ چیز آئے گی, کھانے والی چیز آئے گی, تو کوئی یہ تو موازنہ اللہ ہی نہیں, جو میں اکبر. مثال دے رہا ہوں لیکن صرف سمجھنے کے لیے. تو وہاں حسین کی بچی اور کربلا کے دیگر بچے جو 3 دن سے پیاسے ہیں, جب علم قریب آ رہا ہے تو ان کو یہ لگ رہا ہے کہ اب پانی آ رہا ہے, اس لیے بچے آپس میں پلاننگ کر رہے ہیں کہ پہلے تم پانی پینا پھر ہم پانی, یہ ایسا جی ہی ہو رہا ہے نا. جی جی جی, اور اس کے بعد جب علم آیا اور دیکھا کہ چچا تو نہیں آئے. اچھا اس وقت بھی مقتل میں یوں لکھا ہوا ہے کہ پوچھنے کی کوئی, بچہ کیسے پوچھے کیا کیا عباس مار دیے گئے, شہید ہو ہاں گئے, تو ہاں کوئی ہاں, بچہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں شاید وہاں لڑ رہے ہیں فرات کے پاس, ہائے کوئی ہائے کہتا ہے کہ ہائے نہیں ابھی آنے والے ہیں. ہائے ہائے, امام حسین علیہ السلام سے بھی یہ کہا نہیں گیا, یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ باقاعدہ حسین یہ کہہ نہیں پائے کہ عباس مار دیے گئے. اوف, حسین آئے عباس کے خیمے میں جو خیمہ عباس تھا, اور اس کے ستون کو گرا دیا امام حسین نے, تو وہ ہائے خیمہ ہائے نیچے ہائے آ گیا, ہائے, اور کہا اب یہ صاحب خیمہ نہیں رہا. بس جیسے امام حسین نے کہا تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے بیبیوں کو جمع کیا, کہ بیبیوں اب اسیر بننے کا وقت قریب آ گیا, اب چادر چھننے کا وقت قریب آ گیا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. اللہ اکبر. اب موسم میں چاہتا ہوں کہ ہم یہ آج کی اس گفتگو کو یہاں روکیں, اور اس داستان کو ہم مکمل کریں کل. یعنی کہ آج آپ نے گھرانہ امام حسین کی کچھ شہادتیں بیان کی ہیں, اب کل آپ کو پھر زحمت دیں گے, کل جب ہم ملیں گے تو 10 محرم کا دن ہوگا, روز عاشورہ ہوگی. کل کی جب شام آئے گی تو ہم اس کو عام شام نہیں کہیں گے, ہم اس کو غریبوں کی شام کہیں گے, شام غریبہ ہوگی. اب کل جب اندھیرا چھا جائے گا تو وہ کوئی عام شام کا اندھیرا نہیں ہوگا, کیونکہ ہم نے کل کی رات کے بارے میں پڑھا کہ سب مار دیے گئے, خیمے جلا دیے گئے, تو اس صحرا میں کھلے آسمان تلے گزاری ہے کل کی رات اہل بیت کے گھر والوں نے. وسیم بھائی میں جملہ کہتا ہوں, جی جی آج ضرور. 9 محرم, آج 9 محرم کی جو رات ہے یہ شہیدوں کی رات ہے. ہاں کل کی جو رات ہے وہ اسیروں کی رات ہوگی, کل کی جو رات ہے وہ غریبوں کی رات ہوگی. ہائے ہائے, آج بیٹی کے پاس باپ موجود ہے, آج بہن کے پاس بھائی موجود ہے. کل کی جو رات ہوگی وہ بیواؤں کی رات ہوگی, وہ یتیموں کی رات ہوگی. اور یہ تو ریت ہے نا ہمارے یہاں کہ مولانا صاحب ابھی میرے ایک دوست کے والد انتقال کر گئے, تو میں نے یہ چاہا کہ کم از کم 2-3 دن تو بالکل اس کے ساتھ ہی گزاروں, تاکہ کم از کم ایک آسرا تو کہ ہاں کوئی ہے. ہم 10 منٹ بھی اسے اکیلا نہیں چھوڑتے تھے کہ اکیلا ہوگا تو دل گھبرائے گا. یہاں اللہ جناب زینب, جناب سکینہ سب چلے گئے, اور نہ کہ یہ کہ تنہائی ہے, بلکہ جو آ رہا ہے وہ تماچے مار رہا ہے, جو آ رہا ہے وہ چادر چھینے. اور جب آپ جناب مسلم کے فرزندان کا بتا رہے تھے کہ امام حسین نے ان کے یتیموں کو کس طرح ٹریٹ کیا, اور جناب سکینہ دیکھ رہی تھی, تو ہمارے بچے کی کامن آبزرویشن ہے کہ بچے جب کوئی چیز دیکھتے ہیں تو وہ ایک مائنڈ بنا لیتے ہیں کہ بس ایسا ہی ہوتا ہوگا. تو جب جی جی جناب مسلم کے فرزند یتیم ہوئے اور امام حسین نے سروں پہ ہاتھ پھیرا, تو جناب سکینہ نے نیچرلی یہ سوچا ہوگا نا کہ مطلب کوئی یتیم ہوتا ہے تو پھر سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے, جب کوئی جی یتیم جی ہوتا ہے تو جی. کانوں میں بالیاں پہنائی جاتی. لیکن جناب سکینہ کل یتیم ہوں گی تو پھر کوئی سر پہ ہاتھ تو نہیں رکھے گا, پھر وہ اللہ ہاتھ میرے مطلب مجھے کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ میں کیسے کہوں کہ وہ ہاتھ سروں پہ نہیں ہوگا, وہ ہاتھ رخساروں پر ہوگے. اللہ مطلب مجھے کہتے ہوئے شرم آتی ہے یہ بات. تو میں کل مولانا صاحب کو زحمت دیں گے, ہمیں بتائیے گا, آسان الفاظ سمجھائیے گا
یہ شام غریبہ کیوں ہے؟ اس کو شام غریبہ کیوں کہتے ہیں؟ ایک، اور پھر جناب سکینہ جن پر اتنے مظالم ہو چکے جو کہ آپ نے بتایا، کیا یہ مظالم ختم ہو گئے یا نہیں؟ ابھی جناب سکینہ نے امام حسین کی چھوٹی سی بچی نے ابھی اور مظالم سہنے ہیں. حسین تو اللہ اس انداز سے شہید ہو گئے، جناب سکینہ کی شہادت کس انداز سے ہوئی؟ اور پھر یہ نقطہ بھی کل آپ سے جانوں گا میں کہ ایک بات تو ہے نا مولانا صاحب کہ یہ سب بہت پیاسے ہیں، لیکن جیسے جیسے جس کی شہادت ہو رہی ہے، تو بہرحال ایک بات تو ہو رہی ہے نا کہ اس کے ساتھ اس کی پیاس کا بھی خاتمہ تو ہو رہا ہے نا. یعنی جی کہ ایک جی بات اور ہوئی کہ اب جو جتنا جی رہا ہے وہ اتنا زیادہ پیاسا رہ رہا ہے نا، اس کی پیاس اتنی زیادہ جی ہے. ان سب بے پہ شک. ذرا میں کل ہم آپ سے بات کریں گے ناظرین اسی سے ہمارے. سمجھ میں آتا ہے جی جی شہیدوں میں سب سے زیادہ پیاسے امام حسین علیہ السلام تھے، صحیح. اور ان سے پہلے جو شہید ہوئے شہزادہ علی اصغر ہیں، ہائے 6 ہائے ماہ کا بچہ. صحیح. تو شہیدوں میں جو سب سے زیادہ پیاسے امام حسین کے بعد وہ حضرت علی اصغر 6 ماہ کے پیاسے. ہائے ہائے. ہمارے صاحب کل آپ سے ہم شام غریبہ اور اس کے بعد کا احوال سنیں گے انشاءاللہ. ہمارے ساتھ رہیے گا، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں.